میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے، پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں۔ حضور غوث پاک کے 5ویں پشت اوپر غوث پاک کے پیروں میں اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے بخش دیا۔ حضرت کون سی نیکی کام آ گئی؟ فرمایا نمازیں بھی پڑھی تھیں، روزے بھی رکھے تھے اور نیکیاں بھی کی تھیں، مگر اللہ نے چھوٹی سی بات پر بخش دیا۔ چھوٹی سی بات پر حضرت کیا بتائیے؟ فرمایا ایک دن میں گھر گیا کام سے، بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ اس نے کھچڑی بنائی ہوئی تھی۔ کیا؟ دال چاول سے بناتے ہیں، نرم غذا، ہفتے میں 1 مرتبہ کھایا کرو، پیٹ ٹھیک رہتا ہے۔ وہ بنائی ہوئی تھی، میں نے جب کہا تو اس نے لا کے میرے سامنے رکھ دی۔ اس زمانے میں عورتیں پہلے خود نہیں کھاتی تھیں، شوہر کو بچوں کو کھلا کے خود بعد میں کھاتی تھیں۔ آج کل کا زمانہ نہیں ہے، بنا کے اوون میں رکھ دیا، جس کو کھانا ہو گرم کر لینا، کھا لینا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے لقمہ لیا تو اس میں نمک نہیں تھا۔ نمک، اور نمک نہ ہو تو کھانے میں ذائقہ نہیں۔ تو جی چاہا کہ اس کو بلا کے پوچھوں پکاتے وقت، دھیان کدھر تھا تیرا؟ سناؤں ذرا 2-4 گرما گرم۔ ہوش میں نہیں رہتی؟ دیکھا نہیں میں نمک نہیں ہے؟ کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ پھر خیال آیا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا، انسان ہے میری طرح، گھر کے 100 کام بچے بھول گئی ہوگی، جان بوجھ کے تو نہیں کیا۔ بیوی کو کچھ نہیں کہا، پھیکی کھچڑی کھا لی۔ پھیکی کھچڑی کھا لی۔ بعد میں کہیں بیوی نے جب چکھی تو اس نے دیکھا نمک نہیں ہے، وہ دوڑی ہوئی آئی، حضرت میں بھول گئی تھی، نمک ڈالنا بھول گئی تھی، آپ مجھے کہہ دیتے، بلا لیتے، بتا دیتے۔ اب دوسرا موقع ملا تھا ان کو کہنے کا، آج تو میں نے کھا لی، آئندہ دھیان رکھنا، پکاتے وقت ذرا ہوش میں رہا کرو۔ کہہ سکتے تھے دوبارہ، اتنا ہی کہا نا، بھول گئی تھی نا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا۔ آپ بتاؤ بیوی کا دل خوش ہوا ہوگا یا نہیں؟ مجھے ڈانٹ سکتے تھے، نہیں ڈانٹا، مجھے انسان سمجھا، میرا دل رکھا، کوئی بات نہیں، تم نے توجہ نہیں رہی تو میں نے کہا چلو آج پھیکی کھا لیتے ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، لگی رہتی ہو۔ اس کا دل خوش ہوا، مجھے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا جنید تم نے بیوی کی بھول پہ پردہ ڈالا تھا، ہم تمہاری بھول پہ پردہ ڈالتے۔ اتنی بات پر اللہ نے بخش دیا، اتنی بات پر اللہ نے۔ ہم شادی کے محفلوں میں جائیں، دعوت ولیمہ، باپ بیچارہ پتہ نہیں کتنے پیسے جوڑ کے کھانا پکاتا ہے، ہم شکایت کر دیتے ہیں، کتنا ضائع کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے آپس میں گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ محبت کا رشتہ، مہربانی کا رشتہ، غور کرو تو سمجھ آئے۔ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے مردوں کا کمانا، عورتوں کو ان کے سامان فراہم کرنا، عورتوں کے ذمے گھرداری، مردوں کی خدمت۔ اللہ نے عورت کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لگا دیں،
کہا گیا ناقصات عقل و ناقصات دین، وہ دین میں اور عقل میں نقص والی ہیں۔ پوچھا گیا دین کا نقص کیا ہے؟ فرمایا ان کے مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی، ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ دین کا نقص ہے۔ فرمایا ناقصات عقل، وہ کیا ہے؟ فرمایا 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، بھول جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے ایسا ہے تو اس کو عورتیں اپنی کوئی توہین نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے کہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے، انہیں گھر میں رہنا، عورت کا گھر میں رہنا اس کے لیے کتنا ثواب ہے۔ عورتوں کو یہ پتہ چل جائے تو شاید باہر نکلیں ہی نہ، ضرورت پہ نکلنا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے، رشتہ داروں سے، علاج کے لیے جانا ہے، کوئی مجبوری ہے، سفر ہے، ورنہ یہ جو روز گھومنے پھرنے نکل رہے ہیں، چلو جی آؤٹنگ کو چلیں، اس کی گنجائش نکال کر انہوں نے اپنے لیے خود مشکلات کی ہیں۔ اب نکلے گی دوسروں کی نگاہیں تو اٹھیں گی، اللہ نے کشش رکھی ہے تو پھر پردہ کرو، اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلو، وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ پھر شکایت بھی کہ جی لوگ دیکھتے ہیں تو تم نمائش کا سامان بنو گے تو دیکھیں گے نا۔ عورت اگر اپنی عزت کروانا چاہے تو شریعت پر عمل کرے، اس کی عزت ہوگی، نہیں کروانا چاہے گی تو پھر وہ مطالبہ بھی کرے گی تو مل سکتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عورت کسی اور ملک کی ہے، آپ کسی اور ملک کے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح باندھنے ملانے والی چیز کو کہتے ہیں، پھر اس ملک میں بھی آنا جانا، آپ کا ادھر اس کا ادھر، تعلق محبت ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ شریعت نے دیکھو اس کو اللہ کی نشانی کہا ہے۔ اسی طرح دونوں خاندانوں میں لڑکی کے خاندان سے لڑکے والوں کا، لڑکے والوں کے خاندان سے لڑکی والوں کا محبت، ایک دوسرے سے پیار کا سلوک ہو جانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ چیزیں کہیں اور نہیں دیکھو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہیں تو اس کی نشانیوں میں سے۔ پھر آیت پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ، کیونکہ یہ بیان اگر کرتا رہوں تو کئی جمعے لگے، میں نے صرف اس لیے کچھ باتیں دہرائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ان سے آرام پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے آپس میں محبت اور مہربانی رکھی، رحمت رکھی، کہ ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ تو میاں بیوی کے حوالے سے مختصر میں نے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ انسان کو انسان رہنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کے مرتبے کے خلاف ہوں۔ وہ لوگ جو ظالم شوہر یا وہ لوگ جو ظالم بیویاں بن جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ دونوں کو حقوق بھی دیے ہیں، دونوں کے فرائض بھی ہیں، اور ان کو مل کر ادا کرنے میں ہی عافیت ہے، خوشی ہے۔ عورت کو آپ تکلیف پہنچائیں گے، اس کے اندر خوشی نہیں ہوگی، اس کے دودھ میں اس کے اثرات ہوں گے تو آپ کے بچے کو اچھی خوراک نہیں ملے، کیونکہ جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کا مزاج کڑوا ہو جاتا ہے،
پورے خون پر اس کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح عورت پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو اگر اس سے بدسلوکی کریں گے تو نتیجے میں پھر آپ کی اولاد بھی متاثر ہوگی، خود آپ بھی ہوں گے۔ آپ اس کے لیے اگر تحفہ لاتے ہیں، بھلے سے ایک پھول لے گئے روز، کوئی ایک ٹافی لے گئے، کوئی چیز لے گئے، یہ پیار بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ دوسروں کے لیے لے جاتے ہیں، بیوی کے لیے نہیں لے جاتے ہیں۔ ہم نے خود ہی ایسا ماحول بنا لیا، تو محبت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے۔ کوشش کریں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش۔ پہلی نشانی بتائی تمہیں مٹی سے بنایا، دوسری نشانی تمہارے لیے جوڑے بنائے، اب تیسری نشانی یہ زمین و آسمان جو بنائے ہیں ان میں اختلاف ہے، رنگوں کا، چیزوں کا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ تمہاری زبانیں اور رنگ الگ الگ ہیں، اختلاف ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کسی کی آواز کیسی ہے، کسی کا لہجہ کیسا ہے، کسی کے جناب زبان، مختلف زبانیں بولتے ہو، بولیاں بولتے ہو، اور یہ تمہارے لہجے الگ ہیں، تمہاری جلدوں کے رنگ، کوئی سانولا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بہت چٹا ہے، کوئی بہت کالا ہے، یہ اللہ نے جو رنگ رکھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، رنگ، بو، بولی، شکل، صورت، یہ اللہ نے سب ایک جیسے۔ سائنس والے کہتے ہیں، انہوں نے جو تحقیقی کہتے ہیں، دنیا میں 7 انسان ملتی جلتی شکل کے ہوتے ہیں ایک وقت میں، آپ کی شکل سے ملتے جلتے، کہتے ہیں 7 انسان۔ مرد و عورت، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، سائنس کہتے ہیں ایکس اور وائی، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جس کا پانی قوت والا اور غالب ہوگا، بچی کی صورت اسی پر چلی جائے گی۔ مرد کا قوت والا نطفہ ہوگا تو مرد کی طرف اس کی شباہت جائے گی، اور عورت کا ہوگا تو اس کی طرف یا اس کے خاندان کی طرف، کوئی دادے کی شکل، کوئی جناب چچا کی شکل، کوئی ماموں کی شکل، کوئی کسی کے، ملتے جلتے ہوتے ہیں، شباہت کسی قدر ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے رکھے ہیں انسانوں میں، رنگ بھی الگ۔ 2 صحابہ تھے، میاں بیوی، عورت مرد، دونوں کا رنگ صاف تھا، بچے کا رنگ گہرا ہو گیا۔ بچے کا رنگ آپ کے ہاں پکا رنگ بھی کہتے ہیں، زیادہ کالا رنگ کہہ دیتے ہیں، پنجابی والے پکا رنگ کہہ دیتے ہیں، کوئی سانولا کہہ دیتے ہیں۔ مرد کو شبہ ہو گیا، میرا رنگ بھی صاف ہے، میری بیوی کا رنگ بھی صاف ہے، اس بچے کا رنگ گہرا کیوں ہو گیا؟ یہ ہمارا ہی بچہ ہے یا کسی اور کا ہے؟ شک آ جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ شک بیماری ایسی ہے۔ آج کل ڈی این اے ہو جاتا ہے، فوراً ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ڈی این اے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اس زمانے میں سائنس کا یہ ڈی این اے نہیں تھا۔ مرد کو شبہ ہو گیا، وہ بھی صحابی تھا، اس کی عورت تھی، وہ بھی صحابیہ تھی۔ مرد نے کسی طرح اپنا شک ظاہر کر دیا، عورت پاک دامن تھی، اس نے کہا تجھے میری گواہی شاید سمجھ نہیں آئے گی، چل رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات تو تو مان ہی لے گا نا، کیونکہ ان کی بات میں تو شبہ نہیں ہوگا، میں خود کہوں گی تو شاید تو یقین نہ کرے۔ دونوں آ گئے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے رنگ گہرا ہونے کی وجہ کیا ہوئی۔ میں تم نے ان دنوں میں تعلق قائم کیا تھا جن دنوں میں تعلق قائم کرنا نہیں چاہیے تھا، اس وجہ سے بچے کا رنگ ایسا ہو گیا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ٹیلی فون ہے، برباد کر دیے اس نے کتنے گھر۔ وہ صبح ہو جائے، ویسے بھی لوگ چالاک ہیں، کتنی چیزیں اس میں ایسی بھر دی ہیں انہوں نے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اگلے کو شبہ ہو جائے۔ مثلا حدیث شریف میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو 2 آدمی خسر پھسر نہ کرے، تیسرے کو شبہ نہ ہو۔ ہوتا ہے نا، الگ ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے میرے خلاف کچھ بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور پلاننگ ہو رہی ہے، اس سے بھی بچنے کو کہا گیا۔ کوئی ضرورت ہے الگ ہو کے جا کے بات کر لو۔ ہمارے ہاں تو ان چیزوں کی اب پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں میل آتی رہتی ہے۔ کسی کو آپ نے نہیں بلایا، کسی کو ٹیلی فون نہیں کیا، کوئی دعوت نہیں دی، چھوٹی سی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے کہ جناب دوستی یہاں ختم اور کیا ختم۔ تو اللہ نے مٹی کا مزاج بھی الگ رکھا ہے، زبانوں کا مزاج بھی۔ یہ اتنی زبانیں نہ ہوتی، سارے ایک ہی زبان بول رہے ہوتے تو آپ خود ہی سوچ لیں کیا مزہ ہوتا۔ کتنے اللہ نے تنوع، ورائٹی، کتنی زبانیں۔ تفسیر روح البیان سے میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم دیا تھا، وہ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جانی تھی اللہ نے ان کو سب سکھائی، 7 لاکھ۔ جب حضرت آدم کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی، اندازہ کریں۔ مختلف بولیاں ہیں، لوگوں کے مختلف رنگ ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ جتنا غور کرتے جاؤ گے کائنات کے راز کھلتے جائیں گے۔ کسی پر کتنے کھلیں گے، کسی پر کتنے کھلیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ مجھ پہ سارے کھل گئے۔ کوئی ایسا، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو شان دی، اس کے نبی ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا کہ نہیں جی مجھ پہ کھل گئے، مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ جاننے والے۔ پھر جس کو اللہ جتنی سمجھ دے، ہر ایک کا حال ایک جیسا نہیں۔ انسان کے سوا تمام جانور دیکھیں گے غذا بولی شکل میں، آپ کو ان کا معاملہ نظر آئے گا، لیکن انسان کو اللہ نے مختلف بنایا ہے۔ ایک بات کرتا ہوں یہاں سمجھنے کے لیے، اشارہ کر رہا ہوں۔ کان کا کام کیا ہے؟ ناک کا کام، زبان کا کام چکھنا، آنکھوں کا کام، ایک ہی محلہ ہے۔ محلہ، کان سن رہے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، ناک سونگھ رہی ہے، زبان، محلہ ایک ہے۔ یہ مختلف ہیں یا مخالف ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ مختلف ہیں، مخالف نہیں۔ کیا ہیں؟ مختلف۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ناک سونگھ رہی ہے، زبان، ایک دوسرے کے کام میں دخل دیتے ہیں؟ اونچی، اتنی مثال واضح۔ مختلف ہیں، مخالف نہیں ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں ایک ہی محلے میں۔ تم ایسے نہیں رہ سکتے کیا؟
نہیں سمجھ آئی بات؟ کوئی جناب بنگالی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، کشمیری ہے، فلانا ہے، مختلف ہو مخالف نہیں رہ سکتے اکٹھے۔ میں یہاں اب محبت کی بھی ایک بات سنا دوں۔ پھول الگ الگ ہیں، رنگ چوس کے ایک جگہ جمع کیے، مکھی نے کیا بن گیا؟ لکڑیاں ہیں، یہ دیار ہے جی، یہ پین کی لکڑی ہے، یہ پڑتل ہے، یہ آبنوس ہے، یہ ساگوان ہے، یہ جناب فلانی ہے۔ آگ لگا دو، راکھ بن کر ایک ہو گئیں یا نہیں ہو؟ اونچی باتیں کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھنا چاہیں تو سمجھیں۔ ہم سب بکھرے ہوئے، دنیا بھر میں بکھرے ہوئے، ہمیں نبی نے ایک کر دیا یا نہیں کر دیا؟ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ جاپانی ہے، یہ افغانی ہے، پڑھ نبی کا کلمہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی سب کا نبی ہے، ایک ہی قرآن، ایک ہی کعبہ، ایک ہی رب۔ کیوں بکھرے ہوئے ہو؟ پتہ چلا نبی وہ ہیں جو سب کو جمع کر دیتے، ہم سب کو ایک کر دیتے۔ آپ کو پتہ چل جائے میرے نبی کا غلام ہے، عاشق ہے، پیار ہو جاتا ہے اس سے یا نہیں ہو جاتا؟ ساری دنیا کو ہم بکھرے ہوئے تھے، ہمیں ہمارے نبی نے ایک کر دیا۔ یہ میں نے اشارے کی بات کی ہے۔ اب یہ میاں بیوی کا ذکر اور اس کے بعد بولیاں اور رنگ الگ الگ، یہ بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، آئندہ جمعے